بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نمرا وائس چینل دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کی پھانسی اور بادشاہ کے مشکل ترین سوالات اور ایک خطرناک چوڑیل کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، خاص کر شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس واقعے کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک مسلم راجا ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی انصاف پسند اور اصول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس راجا کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت ہی انصاف سے رکھتا تھا، وہ ان سے بے حد پیار کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں ہمیشہ اس سے ناخوش رہا کرتی تھی۔ وہ اس سے ہمیشہ یہی شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجا ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور بہت زیادہ پریشان رہتا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسئلے بھی حل کیا کرتا تھا۔ راجا نے عالم فاضل سے کہا کہ میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا کہ جی حضور، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکوں۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا اور انعام و اکرام سے بھی تمہیں نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ جی حضور، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، بتائیے کیا سوال ہے۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر کار وہ سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب عالی، مجھے کچھ مہلت دیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجا نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال کے اندر نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا مگر کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں ہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ضرور تمہارے اس مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ شخص جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجا نے اس کی سزا کو 1 سوال کے جواب کی عوض معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اب سال پورا ہونے کو ہے مگر مجھے اس سوال کا جواب کہیں سے نہ پا سکا۔ اب آپ ہی میری مدد کیجیے۔ جب سے بادشاہ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے تب سے لے کر آج تک میں بس اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے یہ جواب کہیں سے نہیں ملا۔ اسی لیے کسی نے مجھے آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا، اسی لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس سوال کا جواب اب آپ سے بہتر اور مجھے کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس سوال کا جواب ضرور معلوم ہوگا۔ اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور مجھے پھانسی کی سزا سے بچا سکتے ہیں۔ اس شخص کی فریاد سن کر وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہوئی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی بتا سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی بھی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں
ایک چڑیل یہاں پر رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب ضرور دے سکتی ہے، جو کہ ایک خطرناک غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال اسے بتانا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے سکتی ہے۔ وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کے خطرناک غار تک پہنچا۔ جب وہ غار کے پاس چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو بتایا، تو چڑیل نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بتاؤ کہ آخر تمہاری کیا شرط ہے؟ اس چڑیل نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تبھی تمہیں بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس جواب کا پتہ نہ چلا تو میری جان تو ویسے بھی راجہ کے ہاتھوں جانی ہے، اس لیے اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ اس چڑیل سے شادی کر لوں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہی بہتر ہے۔ لہٰذا اس شخص نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس شخص سے کہا کہ جب تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خامد ہو، تو اب میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہا کروں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ اگر یہ دن میں چڑیل بن گئی تو میرا پورا دن نہیں گزرے گا، اور اگر یہ رات میں چڑیل بنی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ جب تمہارا جو دل کرے تم پری بن جانا، یا جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے میری مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو مرضی کروں، تو میں اب ہمیشہ سے ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ افراد اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اسی لیے تو عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اگر آپ اس کو محبت اور پیار سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہمیشہ سیدھی رہے گی، اور اگر آپ اسے سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی، کیونکہ عورت تو قرآن پاک میں بھی ناداں ٹھہرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی محبت، پیار اور خلوص والا بنایا ہے کہ اگر خاوند روٹھ جائے تو بیوی منا لے، اور اگر بیوی روٹھ جائے تو خاوند منا لے۔ ہمیشہ پیار دونوں میں برقرار رہنا چاہیے۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے درمیان کسی نہ کسی بات کو لے کر چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ روٹھنا منانا اور یہ پیار کی علامت ہے۔ اگر آپ کی بیوی روٹھ جائے تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ منا لے، اور اگر ہسبینڈ روٹھ جائے تو وائف کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو منا لے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید اسلامک اور جنرل نالج سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمرا وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔